नमस्कार, मैं मंजीत ठाकुर और पेश कर रहा हूं वो शो जिसमें हम हर रोज़ किसी न किसी नामचीन शख्सियत से बात करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं एक ऐसे गेस्ट जिनका दावा है कि वो मिर्ज़ा गालिब हैं, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि आप ही मिर्ज़ा गालिब हैं, तो क्या ये आपका दूसरा जन्म है? ये मेरा अगला जन्म है। अब मैं देखिए, माफ़ कीजिएगा भाई, आपकी ज़बान जो है वो ख़राब है। दूसरा जन्म नहीं होता, जन्म 7 होते हैं। तो हो सकता है ये तीसरा जन्म हो सकता है ये चौथा जन्म हो सकता है ये 5वां जन्म हो सकता है पहले जन्म में मैं शेर रहा हूँ, दूसरे जन्म में शेर कहने लगा हूँ और ये तीसरा जन्म ले लिया। आप पूछिए, क्या आपने दोबारा जन्म लिया है बहैसियत गालिब? आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पुनर्जन्म, क्या मतलब हुआ? दूसरा जन्म नहीं, दोबारा जन्म। भाई ज़बान दुरुस्त कीजिए, ज़बान दुरुस्त कीजिए। आप सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, आप बहुत तरक्की करेंगे, अभी आप जवान हैं, है ना। आप न जाने बड़ी बड़ी शख्सियात का वो ये क्या कहते हैं आप इसको, इंटरव्यू। तो ये आपका दोबारा जन्म है। हाँ, क्या कहने आपने जो ये दोबारा जन्म लिया है, माशाल्लाह, मैं आपसे इस बात से बहुत मुतासिर हूँ कि आप सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। ये जो मैंने दोबारा जन्म लिया है कि हाँ, ये वाकई मेरा दोबारा जन्म है। आप किस्सा सुनेंगे इसका? मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपको यही ज़माना क्यों मिला? कोई भी और वक्त हो सकता था, आप 2050 में जब पैदा ले सकते थे या पहले पैदा हो सकते थे, आप देखिए, आप दिल्ली वाले तो नहीं लगते, इसमें तो कोई शक नहीं। आप दिल्ली, आप गालिबन पुरबी हैं। माफ़ कीजिएगा भाई, मैंने अपनी किताब में दस्तनबू में पुरबियों को बहुत बुरा भला कहा है, पर ऐसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है मेरी उनके साथ। तो फिर इसी ज़माने में आप क्या कह रहे थे? इसी ज़माने में क्यों पैदा हुआ? हाँ, इसी ज़माने में क्यों? अब देखिए साहब, किस्सा ये है कि मेरा कोई इरादा नहीं था दोबारा जन्म लेने का। वो अभी चंद माह पहले, वो जहाँ मैं रहता था ऊपर, कहाँ रहता था ये मत पूछिए, सबको मालूम है कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्योंकि जन्नत के हक़ में तो मैं पहले ही दस्तबरदार हो गया था ये कह के हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हकीकत फिर से कहिए, क्या कहने भाई, आपका काफ बहुत दुरुस्त है। बस वो जो आप ना पैदा ले लिए, गाय हैं, कोई बात नहीं। मैंने कलकत्ता में ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया था, मुझे शर्मिंदगी है, मुझे नहीं उड़ाना चाहिए था। वहाँ के लोग ऐसे शेर कहते थे, तुम कहे थे रात को हम आएंगे सो आए नहीं, बंद परवर रात भर इस गम में हम खाए नहीं। लेकिन इलाहाबाद के साथ आपका इलाहाबाद वाली बात, इलाहाबाद का जिक्र मत कीजिए, बाद में करेंगे इलाहाबाद का जिक्र। अभी तो कोरोना के टाइम पे क्यों? हाँ, कोरोना के टाइम पे दुनिया भर में एक महामारी फैली हुई है। हाँ, नुकसान हो सकता है बुजुर्ग। कोरोना की वजह से एक बड़ा उम्दा शायर जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँच गया। कौन? राहत इंदौरी। और राहत इंदौरी ने मुझसे कहा, और बाकायदा होशो हवास में कहा कि चचा जान, एक तो मेरी जगह खाली हो गई है, उस जगह को आप ही पुर कर सकते हैं, उसको आप ही भर सकते हैं। और दूसरे, गालिब साहब, आपने तो बहुत गलत वक्त पे जन्म ले लिया था। आपके जन्म लेने का वक्त तो अब आया है साहब, आप बहुत मशहूर शख्सियत हैं। और ये बात सही है भाई, जिस ज़माने में मेरा पहला जन्म हुआ था बहैसियत गालिब, 1797 से लेके और 1869 तक, भाई न तो मेरी कोई कदर हुई न मेरी शायरी की। अब साहब, राहत साहब ने कहा, और होशो हवास में कहा, बिल्कुल बाकायदा होशो हवास में कहा। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि राहत साहब ने कुछ होशो हवास में भी कहा। राहत साहब ने कुछ होशो हवास में भी कहा। तो राहत साहब ने बाकायदा होशो हवास में कहा कि साहब, जन्म तो आप
کو اب لینا چاہیے. ارے آپ پہ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ پہ ایک کیا سیریل کہتے ہیں, ہاں سیریل بنا ہے صاحب, وہ نصیر الدین شاہ اس نے بنایا ہے. اور وہ غالب جو صاحب آپ پیدا تو آپ ہو گئے, ہاں لیکن دلی کیسے پہنچے آپ؟ راستے تو سارے بند پڑے ہیں, ساری سرحدیں بند پڑی ہوئی ہیں. دیکھیے صاحب, اس کے دو جوابات ہیں. اب جب مجھے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ بھائی کہاں جنم لوگے. میں نے کہا بھائی ہندوستان میں لوں گا, اور کہاں لوں گا. انہوں نے کہا ہندوستان میں کہاں لوگے. میں نے کہا دو جگہیں ہیں, ایک تو دلی ہے اور ایک بنارس ہے. آگرہ کیوں نہیں؟ نہیں میں بتا رہا ہوں, پہلے بنارس کیوں یہ تو سنیے صاحب. جی, بنارس میں. بنارس کیوں؟ اور بنارس اس لیے کہ بنارس میں مغل جان صنم کا انتقال ہوا. مغل جان صنم کون تھی, یہ رہنے دیجیے. میری آنکھوں میں جو اشک آ گئے ہیں اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مغل جان صنم سے میرا کیا رشتہ تھا. تو میں نے علامہ میاں سے کہا کہ بھائی بنارس میں کروائیے, بنارس میں. علامہ میاں کہنے لگے بھائی بنارس میں تم سے بھی لمبی داڑھی والا ایک شخص پہلے سے بھیج رکھا ہے, دلی میں لے لو. تو صاحب میرا دوسرا جنم جو ہے وہ دلی میں ہو گیا. اب آپ فرماتے ہیں کہ راستے تو سارے بند پڑے تھے. اتفاق سے میرا دوسرا جنم یا دوبارہ جو میں نے جنم لیا وہ ایک مخصوص تاریخ جو ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے, 26 جنوری. اچھا. اس دن میرا دوسرا جنم ہوا. اور اس دن راستے بند نہیں تھے, اس دن دلی کے سارے راستے کھلے ہوئے تھے. اور صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور ایک خاص سواری کے لیے کھلے ہوئے تھے. اور وہ سواری ہے, آپ بتائیے. ٹریکٹر. ہاں ٹریکٹر, لیکن یہ غلط نام ہے. میں نے وہ ٹریکٹر والے سے بھی کہا کہ زبان درست کرو, یہ غلط نام ہے. کیا نام ہے پھر؟ جب میں ٹریکٹر پہ بیٹھا میں نے کہا بھائی یہ ٹریکٹر نہیں ہے, یہ ٹریک خطر ہے. اس میں تو انسان جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک گز اچھلتا رہتا ہے, تو یہ ٹریک خطر ہے. اور وہ ٹریکٹر والے وہ اس دن جو حرکات کر رہے تھے اس سے بھی مجھے یقین واثق ہو گیا کہ یہ ٹریک خطر ہے صاحب. تو وہ میں ٹریک خطر پہ بیٹھ کے 26 جنوری کو اسی سال اسی برس ٹریک خطر پہ بیٹھ کے جو ہے میں اور ٹریک خطر والے نے بھی کہا کہ چلیے آپ کو ہم وہاں پہنچائیں گے جہاں آپ آتے جاتے رہتے تھے, لال قلعہ. تو صاحب راستے بند ہونے کے باوجود میں ٹریک خطر پہ بیٹھ کے 26 جنوری کو لال قلعے پہ پیدا ہو گیا صاحب. تو لال قلعے سے یہاں اسٹوڈیو تک کیسے پہنچے؟ بھائی دیکھیے, اب وہ لال قلعے پہ ایک ہنگامہ بپا ہو گیا. صاحب دیکھیے صاحب, میری بدقسمتی, اسی ہنگاموں سے میں 1857 میں بھی گزرا تھا. اس قدر ہیبت ناک ہنگامہ تو نہیں تھا, لیکن ہنگامہ بپا تھا. کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کوئی ادھر بھاگ رہا تھا, کوئی جھنڈا اکھاڑ رہا تھا. ایک صاحب کہنے لگے صاحب نہیں میں جھنڈا نہیں اکھاڑنے آیا ہوں, میں تو پائپ اکھاڑوں گا پورا. وہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں, ہمارے جو مالک ہیں وہ پائپ اکھاڑنے میں ماہر ہیں. تو پتہ نہیں کچھ نام تھا, سدھو بہرحال. تو اب صاحب وہ بڑا ہنگامہ. میں صاحب وہاں سے کسی طریقے سے نکلا کہ خدا نہ خواستہ میں پھر انہی ہنگاموں میں پھنس گیا جس میں 1857 وہاں سے میں آیا. دیکھیے سنیے, صحافی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سنتا ہے. زمانہ بدل گیا, بولنا پڑتا ہے زیادہ.
زمانہ بدل گیا اور زبان بھی بدل گئی ہے. زمانہ بدلا ہے اور آپ لوگ کی زبان بھی بدلی ہے, اور دونوں خرابی کی طرف جو ہیں وہ جا رہی ہیں. تو بہرحال میں آیا نظام الدین, جہاں میری مزار ہے. جہاں اگر میں نے میری کہہ دیا تو لفظ مزار استعمال نہیں کروں گا. کیوں؟ وہاں آپ کا مقبرہ ہے, ہاں, لیکن میری قبر ہے. قبر ہے. میرا مزار میری قبر. قبر, میرا مزار میری قبر. سنیے اچھا چلیے آتا ہوں اس پہ. اب صاحب میں نے جو اپنے مزار پہ دیکھا یا اپنی قبر پہ دیکھا تو خدا کی پناہ, کوئی تکہ کھا رہا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے, کوئی عجیب و غریب عالم تھا صاحب. اپنا ایک شعر پڑھا, ہوئے مر کے ہم جو رسوا. بڑی دشواری, آپ پورا نہیں کریں گے یہ شعر. ہوئے مر کے ہم جو رسوا, ہوئے کیوں نہ غرق دریا. نہ کبھی جنازہ اٹھتا, نہ کہیں مزار ہوتا. مزار ہوتی نہیں, مزار ہوتا. اگر خاتون کی بھی مزار ہے تو وہ مزار نور جہاں کا مزار ہوگی نہیں. تو ہوئے مر کے ہم جو رسوا, ہوئے کیوں نہ غرق دریا. نہ کبھی جنازہ اٹھتا, نہ کہیں مزار ہوتا. بھائی وہاں سے بھی نکلا, پہلے لال قلعے سے نکلا, پھر اپنے مقبرے سے نکلا. مقبرہ آپ نے قاف بہت اچھا, واہ 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 صاحب, قاف بہت اچھا ہے صاحب. وہ مقبرے سے جو میں نکلا تو ایک عدد پل پہ پہنچا. ایک عدد پل, اس پل سے جو اترا تو معلوم ہوا یہ ایک جگہ ہے جسے کیا کہتے ہیں, اس کا دوسرا لفظ تو معلوم, کالونی مجھے معلوم ہے. جب میرے ڈیفیکٹ کالونی. اچھا ڈیفنس کالونی ہے. ہاں بھائی, جو آپ کی اردو کا عالم ہے وہی میری انگریزی کا عالم ہے. تو مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ کی زبان درست کرنے کا. ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ میری زبان نہ درست کرنے لگیں. تو اور اگر آپ کریں گے تو میں سیکھوں گا. دیکھیے آج کل کے جو صحافی ہیں ان کا لٹریچر سے تھوڑا کم واسطہ ہوتا ہے. میرے خیال سے آج کل کے صحافیوں کا کسی چیز سے بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے. اس شو میں ابھی دیجیے وداع منجیت ٹھاکر کو. اگلی بار پھر سے مرزا غالب کے ساتھ حاضر ہوں گے. نمسکار.